اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تعویذ اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید۔ میں آپ کا روحانی معالج ڈاکٹر محمد ارشد۔ آج میں جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنے لگا ہوں یہ ٹاپک ہے لائف پاتھ۔ لائف پاتھ کیا ہے؟ لائف پاتھ ایک عدد ہے جو کہ آپ کی زندگی کا واحد سب سے اہم عدد ہوتا ہے۔ یہ آپ کی تاریخ پیدائش میں پایا جاتا ہے اور علم الاعداد میں اس کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ مغربی علم نجوم میں سٹارز کی ہوتی ہے، جبکہ آپ کو اپنے تمام اعداد کا خیال رکھنا چاہیے اور آپ کا لائف پاتھ آپ کے تمام چارٹ کی کنجی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اسی لائف پاتھ پر بات کریں گے۔ پچھلی جو ہماری ویڈیو تھی اس میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ اپنی تاریخ پیدائش کی مدد سے کیسے جو ہے اپنا لکی نمبر نکال سکتے ہیں، اور وہ لکی نمبر آپ کا لائف پاتھ کہلاتا ہے۔ اور اس لائف پاتھ نکالنے کا طریقہ بھی ہم نے بتایا تھا اور اس کی چند خصوصیات بھی بتائی تھیں۔ تو انشاءاللہ آج کی یہ جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم نے اس لائف پاتھ پر، یعنی کہ جو آپ کی تاریخ پیدائش کے مطابق جو عدد نکلتا تھا وہی آپ کا لکی نمبر بھی کہلاتا ہے، اور اسی لکی نمبر کی مدد سے یا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس نمبر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے، ان کے پازیٹیو پہلو کیا ہوتے ہیں اور ان کے نیگیٹو پہلوز کیا ہوتے ہیں، اور ان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کسی کی لائف جاننا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات جاننا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کو اس کی تاریخ پیدائش کا پتہ ہے تو تاریخ پیدائش کی مدد سے آپ نے اس کا لائف پاتھ نکالنا ہے۔ اس کا طریقہ میں آج کی ویڈیو میں بھی بتا دیتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں آپ جو ہے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ اب یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو ہے وہ تاریخ پیدائش ہے 5/1/1928، 511928۔ اب آپ نے لائف پاتھ نکالنا کیسے ہے، نمبر کیسے نکالنا ہے، لکی نمبر اسے بھی کہتے ہیں، لائف پاتھ نمبر بھی کہتے ہیں، تو آپ نے کیسے نکالنا ہے؟ تو اس میں تمام نمبرز کو ہم نے سم کرنا ہوتا ہے، اکٹھا کرنا ہوتا ہے، پلس کرنا ہوتا ہے، لیکن اس میں زیرو کی ویلیو نہیں ہوتی، زیرو اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ اب اس میں آپ سب سے پہلے دیکھیں گے یہ جو آپ کے سامنے دیا ہوا ہے چارٹ، تو اس میں ذوالفقار علی بھٹو کی تاریخ پیدائش دی ہوئی ہے۔ اس کو آپ نے کیسے سم کرنا ہے؟ یہ 5+1 یعنی کہ 5+1 میں نے ویسے لکھ دیا ہے، یعنی کہ تاریخ اور اس کا مہینہ یہ ویسے آ گیا۔ اس کے بعد یہ میں نے پلس لگایا، اس کے بعد بریکٹ میں میں نے ان کو جو ہے وہ سم کرنا ہے، علیحدہ علیحدہ پہلے میں نے لکھ لیے 1+9+2+8، یہ چاروں نمبر میں نے اس شکل میں لکھ لیے۔ اب اس کو نیچے والے خانے میں آئیں گے تو یہ 5 اور اس کو +1 جمع 1 کریں گے تو یہ 6 ہو جائے گا، اور بریکٹ کے اندر جو لفظ ہیں ان میں سے 9 اور 1 10، 2+8 10، یعنی کہ دو نمبر کو ہم نے جمع کر دیا۔ اب اس میں دیکھیں گے زیرو کی ویلیو نہیں ہے، زیرو ہم نے یہاں سے حذف کر دیا، ختم کر دیا، یہ 1 آ گیا، یہاں سے زیرو حذف کر کے 1 آ گیا، تو یہ ہمارے پاس سے 1+1 2 بن گئے، یہ 6 اوپر آیا، 6+2 8 آپ کے پاس ٹوٹل نمبرز آ گئے۔ اگر آپ ویسے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو 5 1 6 کر لیں گے، 6 کے بعد 7 پہ چلے جائیں گے، 7+9 کر دیں گے، 9+2+8، اس میں زیرو اگر آئے گا تو وہ حذف ہو جائے گا۔ یہ اس کو آپ 5 اور 1 6 آ جائے گا، اس کے بعد 9 اور 1 10 بنے گا، 10 میں سے زیرو آپ کی حذف ہو گئی، 1 بچا، 2 اور 1 3، 3 اور 8 11، 11+1 آئے گا۔ تو ہمارے ڈبل نمبر یہ ہوتے ہیں ان کو ہم سنگل میں لے جاتے ہیں، تو 1+1 ہو جائے گا، 2 بن جائے گا، اور یہ 6 آپ کا پہلے ہوا ہے تو یہ آپ کا 8 بن جائے گا۔ تو اسی طرح اگر ہم چلے جاتے ہیں اگلا نمبر پہ لائف پاتھ پہ، عمران خان، تو عمران خان صاحب کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 5/10/1952 ہے۔ تو اس کے مطابق اگر ہم اس کا لائف پاتھ نکالتے ہیں تو دیکھیں یہ 5 ہم نے ویسے لکھ دیے نیچے، تو 5 کے بعد جو ہے یہ آگے 1 0 ہے۔ تو زیرو میں نے پہلے کہا تھا کہ لائف پاتھ میں کاؤنٹنگ میں زیرو نہیں ہوتا، اس کو نکال دیا جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے، تو یہ زیرو ختم، 1 آ گیا آپ کا، اس کے بعد پلس آ گیا، اس کے بعد 1952 ہے، تو 9+1 جب کریں گے تو 10 ہو جائے گا، 10 کا زیرو حذف ختم، اس کا 1 آ گیا، پلس 5 اور 2 7، یہ آ گیا۔
اب اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے، 5 اور 1 6، اور یہ 7 جمع 1 8 کر دیا، اور 8 اور 6 14، 14 کو جب ہم سم کریں گے تو وہ 5 نکلے گا۔ تو عمران خان صاحب کا جو لائف پاتھ ہے وہ 5 ہے۔ اب ہم نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، لائف پاتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ آگے ہم چلیں گے کہ کیسے ہم جو ہے لائف پاتھ کے کی مدد سے ہم کیسے جو ہے کسی شخصیت کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ تو یہ جاننے کے لیے، یہ پہچاننے کے لیے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ ہمارا جو تعلق ہے وہ آپ سے جڑا رہے۔ تو آپ کا جو لائف پاتھ ہے وہ عدد آپ کی زندگی کا واحد سب سے اہم عدد ہے۔ یہ آپ کی تاریخ پیدائش میں پایا جاتا ہے۔ علم الاعداد میں اس کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ مغربی علم نجوم میں آپ کے سٹارز کی، آپ کے ستارے کی ہوتی ہے۔ جبکہ آپ کو اپنے تمام اعداد کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کا لائف پاتھ آپ کے تمام چارٹ کی کنجی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ آپ کا لکی نمبر شمار کیا جاتا ہے۔ آیا آپ اس کی طاقت کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کا جو دار و مدار ہوتا ہے اس پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے دار و مدار جو ہوتا ہے وہ آپ کے مددگار اعداد پر ہے۔ لائف پاتھ کے راستے پر چلنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، اسے نظر انداز کرنے سے مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی میں آپ کا رخ بتاتا ہے، خصوصی مواقع جو آپ کو اپنی طرح مائل کریں گے، آپ کی صلاحیتیں اور آپ کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ بتائے گا۔ آپ اکثر اس راستے کا رخ کو پہچان لیں گے، کبھی کبھار آپ اس پر چلنے سے گریز کریں گے اور اس کے مواقع کو ٹھکرا دیں گے۔ یہ معاملہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب کہ آپ کی تاریخ پیدائش کا عدد مختلف ہوتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب تک کہ آپ اپنی زندگی کو واپس اپنے ٹریک پر نہ لے آئیں، آپ کے دوست آپ کی تاریخ پیدائش کی خصوصیات کو زیادہ آپ کی شناخت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ گمان درست نہیں۔ سنسکرت زبان کا لفظ ہے دھرما لائف، پاتھ کے فرض منصبی کی تشریح کر سکتا ہے۔ وہ راستہ جس پر چلنا آپ کے اصل مزاج کے مطابق ہے اسے لائف پاتھ کہا جاتا ہے۔ ہر لائف پاتھ عدد ان خصوصیات کی نمائندگی کرتا ہے جن کا اس خصوص لائف پاتھ عدد سے ظاہر ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں مختلف مواقع پر لیڈر بننے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن صرف لائف پاتھ ایک اس صلاحیت کا مظاہرہ روزانہ کی بنیاد پر کر سکتا ہے۔ یہی غالب صلاحیتیں اور شخصیت کے خد و خال باقاعدگی سے ظاہر ہو کر ایک لائف پاتھ کو دوسرے سے ممتاز کرتے ہیں۔ اپنا لائف پاتھ عدد معلوم کرنے کے لیے اپنی تاریخ پیدائش کے تمام اعداد کو آپ نے جمع کرنا ہے، جو کہ میں نے آپ کو پہلے تفصیلاً جو ہے وہ سمجھا دیا ہے۔ اب ہم چلیں گے لائف پاتھ ایک، جو اس کی جو ہے وہ خصوصیات کیا ہیں اور کیا کیا وہ منفی پہلو رکھتا ہے۔ تو لائف پاتھ جو ایک ہوتا ہے وہ لیڈر کی خصوصیات رکھتا ہے، خود مختار ہونا سیکھتا ہے، قیادت کرنا یا پروجیکٹ کا آغاز کرنا۔ کلیدی الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ لیڈر آغاز کرنے والا، مقبول، مطلب پرست، غالب، تخلیق کار، خود بین، اندر سے تحریک حاصل کرنے والا، ظالم۔ ایک توانائی اور پختہ عزم رکھتے ہیں اور جاذب نظر ہوتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بجائے عمل کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور یہ کر بھی لیتے ہیں۔ یہ انتظار کرنے کے بجائے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اچھی ارتکاز توجہ کی صلاحیت سے یکسوئی سے زندگی میں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیتے ہیں۔ یہ سائیڈ لائن پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے، نکر نہیں لگتے، ایک سائیڈ پہ نہیں جاتے۔ صبر کرنا کبھی کبھار ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، یہ صبر کرنے والے نہیں ہوتے۔ یہ اکثر عالی ہمت ہوتے ہیں اور قیادت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی فوری فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ پسند نہیں کرتے کہ دوسرے اسے تبدیل کریں۔ ٹیم ورک ناپسند ہو سکتا ہے۔ یہ تنہا بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں۔
اگرچہ اپنے رفیع کاروں میں مقبول ہوتے ہیں، کاروبار میں یہ اپنے آپ کو مکمل یقین رکھتے ہیں اور اپنے مسائل کو خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے اندر اپنے مسائل حل کرنے کی قابلیت ہوتی ہے۔ اوریجنل دلیر اور حوصلہ مند ہوتے ہیں، یہ مخالفت سے واسطہ پسند نہیں کرتے، اور ان کے بس میں ہو تو اس سے بچیں گے۔ ان کے جو منفی اثرات ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں اس سے کبھی مطمئن نہیں ہوتے اور بے صبرے ہو سکتے ہیں۔ سست روی سے سٹارٹ لینے والے لوگ ان کے لیے معمہ ہوتے ہیں۔ تحلیل نفسی سے بے سکونی محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور تنقید کو تسلیم کرنے کی مشکل محسوس کرتے ہیں۔ تنقید یہ محسوس نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ یہ بحث مباحثے کو پسند نہیں کرتے اور اس سے بچنے کے لیے کبھی کبھی اپنی رائے کے مطابق حتمی ایکشن لینے میں تاخیر کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی بزدلی پیدا کرتے ہیں۔ محبت میں ان کا قیادت کرنے کا عزم ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ لائف پاتھ 1 کے جن لوگوں نے اس عدد کی قیادت اور دلیری کی مثبت خصوصیات دکھائی ہیں، ان میں پاکستانی سیاستدان علامہ طاہر القادری، روس کے مطابق صدر میخائیل گورباچیف شامل ہیں، پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ سکواش کے کھلاڑی جان شیر خان 15/6/1969، سکھ مذہب کے بانی گرو نانک ننکانہ صاحب 15/11/1469 کو پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لیڈر ہیں، لیکن ہم نے چند کی مثالیں آپ کو دی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ چلیں گے تو آپ کے پاس لائف پاتھ 2 آ جائے گا۔ لائف پاتھ 2 جو ہے وہ معاون ہوتے ہیں، تعاون کرنے کا طریقہ سیکھنا، پارٹنرشپ یا گروہوں میں اچھے طریقے سے کام کرنا، کلیدی الفاظ میں مددگار ہوتے ہیں، دوست، شرمیلا، بزدل، زمانہ ساز، تخلیقی تحریک یافتہ، خود ترسی۔ لائف پاتھ 2 کے حامل دوسروں کے جذبات کا لحاظ کرتے ہیں، کبھی کبھی اپنوں سے بھی پہلے یہ ان باتوں کا کریڈٹ بھی دوسروں کو لینے دے سکتے ہیں جن پر ان کا اپنا حق ہے۔ اگرچہ ایک کی طرح قدرتی طور پر لیڈر نہیں ہوتے، لیکن یہ قیادت کر سکتے ہیں، لیکن یہ پسند کریں گے کہ ان کے ساتھ ایک طاقتور ساتھی ہو۔ یہ توجہ یا شہرت کو کوشش کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ تخلیقی تحریک جو دوسروں کو منتقل کرتے ہیں اس سے مسحور ہوتے ہیں۔ خواتین ہوں یا حضرات، وقت کا شعور رکھتے ہیں اور صبر سے اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جب تک آغاز کرنے کے لیے صحیح وقت نہ آ جائے۔ یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کو عجلت کرنے کو مجبور کیا جائے اور ان کو اس تکلیف دہ رفتار سے چلنے پر مجبور کرنے کی مخالفت کرنا چاہیے۔ میوزک کا شوق رکھتے ہیں، موسیقی کی صلاحیت اکثر موجود ہوتی ہے۔ یہ ان کاموں میں بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں جہاں تفصیلات جو ہوتی ہیں طرف توجہ دینے کی ضرورت ہو۔ ہمیشہ شیریں سخن ہوتے ہیں، خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ یہ اجڑ اور بدتمیزی پر مبنی سلوک پسند نہیں کرتے۔ حکمت عملی میں جو 2 نمبر ہے اس کا قدرتی ہنر ہے، کیونکہ دونوں نقطہ نظر دیکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے شخص کا ساتھ پسند کرتے ہیں جس کے ساتھ اپنی زندگی بانٹ سکے اور ٹیم میں کام کرنے میں لطف محسوس کرتے ہیں۔ فطری طور پر ذخیرہ کرنے والے، یعنی کہ ڈاک ٹکٹ، سکے وغیرہ اس طرح کی چیزیں میں یہ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ اکثر مارکیٹوں کے گرد تلاش کرتے پائے جاتے ہیں مختلف قسم کی چیزیں۔ یہ دیانتدار لوگ ہیں اور اپنی انا کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت کم ہی محسوس کرتے ہیں۔ اب جو لائف پاتھ 2 والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں جو مثبت اثرات تھے وہ میں نے بتائے۔ اب اس کے جو منفی اثرات ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ فیصلے کرنے میں مشکلات پیش آتی ہے کیونکہ یہ کسی کو بھی ناراض کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن کیونکہ یہ دونوں نقطۂ نظر دیکھ سکتے ہیں، اگر ان کے جذبات کو دبا دیا جائے تو یہ آخر کار ضرورت سے زیادہ رد عمل دکھاتے ہیں۔
حساس اور آسانی سے رنجیدہ ہونے والے یہ دن میں بھی بہت زیادہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ یہ احمقانہ حد تک تصورات کی دنیا میں اپنے ذہن میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی ایکشن لیں۔ شرمیلا پن اور بزدلی کی وجہ سے ان کے سامنے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور اگر حالات میں بہت زیادہ مسابقت پیدا ہو جائے تو یہ بے آرام بھی محسوس کرتے ہیں۔ نامور عالم دین مولانا مودودی اور امریکی صدر بل کلنٹن کا لائف پاتھ 2 ہے، اور ان کی جو پیدائش ہے 19/8/1946 ہے۔ 2 ان کا فطری ترنم ظاہر کرتے ہیں۔ قتیل شفائی جو ہو گیا، اور یہ جو ہے ان کا جو لائف پاتھ بنتا ہے وہ بنتا ہے 2۔ اب ہمارا جو اگلا لائف پاتھ ہے وہ ہے 3۔ اب لائف پاتھ 3 جو ہے یہ ہوتے ہیں دل بہلاوا کرنے والے۔ اب دل بہلاوا کرنے والے میں ان کا کیا ہے؟ خوشی پیدا کرنا اور تخلیق کاری اور تخلیق کا استعمال کرنا۔ کلیدی الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ عقل پسند، تخلیقی صلاحیت، خوش بخت، زندگی سے محبت کرنے والے، خود بین، خود اظہاری پر قادر، سل ایکسپریسو، حاسد، بے چینی ان کے اندر پائی جاتی ہے، آسانی سے بور ہونے والے، حاکمیت اور اعلی ہمتی۔ خوش رہتے ہیں، کمرے میں جگمگاہٹ پیدا کرتے ہیں، مثبت قوت کے مالک ہوتے ہیں۔ شوخ لوگ جو تخلیقی صلاحیتیں رکھتے ہیں، ان میں حس ظرافت قدرتی طور پر موجود ہے، اور ہنر آسانی سے اور جلدی سیکھ لیتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں محبت لازمی جزو ہے۔ بہت سے ڈانسرز اس لائف پاتھ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہنسی، لطف اندوزی اور زندگی کے ہلکے پھلکے پہلوؤں کے لیے کشش محسوس کرتے ہیں۔ یہ خوش بخت لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ واقعی آسانی سے دولت کما لیتے ہیں۔ 3 کے ساتھ اچھے واقعات ہمیشہ پیش آتے رہتے ہیں۔ فصیح اور منفی حالات یعنی کہ بیماری وغیرہ میں سے یہ جلد سنبھلنے والے، یہ اچھے میزبان ہیں۔ جو لوگوں میں گھر رہنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ان کو اپنی بے شک و شبہ تخلیق کاری کا اظہار ضرور کرنا چاہیے۔ 3 جو ہے تیز ذہن رکھتے ہیں اور پارٹی کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ میل جول زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کے گھر اگر لوگ آتے جاتے رہیں، موجود رہیں، تو یہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور اچھے میزبان ہوتے ہیں۔ ان کے منفی اثرات کیا ہیں؟ بہت جلد بور ہو جاتے ہیں، بے چین روح ہوتی ہے ان کی۔ اگرچہ روپے پیسہ ان کی طرف کھینچتا ہے، لیکن یہ اس کو خرچ کرنے سے باز نہیں رہ سکتے۔ ان کو اکیلے نمٹنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تنہائی سے یہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ان میں تحمل اور بردباری کی کمی پائی جاتی ہے، بہت جلد اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ ان کو جو ہے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنی رفتار میں تیزی رکھنی چاہیے، اور ایسے لائف پاتھ 3 رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں، اپنی توانائی ضائع کرتے رہتے ہیں۔ 3 کی جو ہے ہنسی مہیا کرنے کی تخلیق صلاحیت ہمیں پاکستانی کامیڈین اور کمپیر معین اختر میں نظر آتی ہے۔ ان کا لائف پاتھ 3 ہے۔ ایک مختلف قسم کی تخلیقی تفریح فلم ڈائریکٹر الفریڈ ہچکاک سے حاصل ہوتی ہے، سسپینس سے بھرپور ہوتی ہے۔ اندرا گاندھی جو ہے وہ اس کی جو لائف ہے 1911-1917 ہے، اور یہ حاکمیت اور اعلیٰ ہمتی ہے۔ ہیما مالنی جو ہے اس کی جو تاریخ پیدائش ہے 16 تاریخ اور 10واں مہینہ 1948 ان کی ڈیٹ ہے، ان کا لائف پاتھ 3 بنتا ہے۔ صبیہ خانم کا جو ہے وہ لائف پاتھ جو ہے وہ 3 بنتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا جو لائف پاتھ ہے وہ ہے 4۔ لائف پاتھ 4 کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیسی صلاحیت رکھتے ہیں؟ تو لائف پاتھ 4 میں زندگی کو جو ہے بلڈ کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو بلڈر کہا جاتا ہے۔ تو زندگی کو ٹھوس بنیادوں پر استوار کرنا، مواقع خود نظمی کو تعمیر طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ کلیدی الفاظ ان میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ عملی، حقیقت پسند، صحیح العقیدہ، سخت محنتی، وفادار، دیانتدار، تنگ نظر، بور اور خود رائے۔ 4 جو ہوتے ہیں یہ لائف پاتھ جو 4 رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ پریکٹیکل لائف پر جو ہے زیادہ
توجہ دیتے ہیں، جو دوڑ دھوپ سے نہیں گھبراتے، یہ پابندیوں کو برداشت کرتے ہیں تاکہ جو کچھ یہ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے حاصل کر سکیں۔ سنجیدہ بالغ کام کرنے کا منظم طریقہ ہے، یہ منصوبے کے مطابق کام کرنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو سخت تگ و دو پر مائل کرتے ہیں اور مسلسل گھنٹوں کام کر سکتے ہیں۔ یہ جوں جوں بالغ ہوتے ہیں ان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے لفظ ہے فروسکیور، جس کا مطلب ہے ٹھوس بنیادوں پر اور ثابت قدمی کے ساتھ ان کی زندگی کو صحیح طور پر بیان کرنا۔ یہ تعمیری لوگ ہیں اور مضبوط بنیادیں قائم کرنا پسند کرتے ہیں۔ ان میں اکثر اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یہ قابل اعتماد لوگ ہیں، وفادار اور مخلص۔ تحفظ ضروری، اس بات کا امکان کم ہے کہ یہ اپنی ساری پونجی خرچ کر دیں گے۔ صحیح العقیدہ سوچ رکھنے والے، جو اپنے منصوبوں سے انحراف پسند نہیں کرتے، یہ فیصلہ کرنے میں سست ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ مصروف قائلین کی فطری خصلت نہیں، جب یہ محفوظ محسوس کرتے ہیں تو یہ رسک لے لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نہیں، اپنے آپ کو سکیئر کرتے ہیں پھر یہ کسی چیز کا رسک لیتے ہیں۔ زندگی کو ان کی نظر میں ٹھوس بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے۔ ان کے منفی پہلو کیا ہیں؟ انہیں کام کرنے کا جنون ہوتا ہے اور یہ نہیں جانتے کہ انہیں کب آرام کرنا چاہیے۔ ابتدائی زندگی مشکل ہو سکتی ہے، کسی مسئلے کے لیے منفرد طرز عمل اپنانا اور ان کو خوفزدہ کر سکتا ہے۔ یہ ہر نئی چیز سے خوفزدہ ہوتے ہیں، کبھی کبھار ان کی سوچ بے لچک اور غیر استقلالی ہو جاتی ہے۔ لائف پاتھ 4 برطانوی وزراء اعظم مارگریٹ تھیچر اور ہیرلڈ وسل اور جان میجر کے اہم عادات کا حصہ اداکار کلنٹ ایسٹوڈ اور مشہور باڈی بلڈر آرنلڈ شوارزنیگر عدد 4 کے مروجہ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا لائف پاتھ جو ہے وہ 5۔ اب لائف پاتھ 5 کے جو لوگ ہیں وہ کیسی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے مثبت پہلو کیا ہیں، ان کے منفی پہلو کیا ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو لائف پاتھ جو ہے یہ زیادہ تر لوگ رائٹر ہوتے ہیں، آزادی حاصل کرنا سیکھنا، تبادلہ خیالات کرنا اور تبدیلی لانا، گفت و شنید کرنے والا آتا ہے، یہ آزادی کا متوالا ہوتا ہے، ہمہ گیر جہت طاقت پذیری، جنسی رغبت رکھنے والا، ترقی پذیر، ملتوی کرنے کا عادی، تفریح کا شائق اور تجزیہ کرنے والا۔ یہ لائف پاتھ 5 کی بیسک خصوصیات ہیں۔ آزادی ضروری ہے لائف پاتھ کے لیے 5 کے لیے۔ اگر یہ محسوس کریں کہ کوئی ان کو چلاکی سے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے یا وہ استعمال ہو رہے ہیں تو فوراً رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ تبدیلی سے محبت، ارتقاء کا قائل اور نئی چیز جو ہے اس کی تخلیق کے لیے فوری طور پر جو ہے یہ اپنا رد عمل دکھاتے ہیں۔ 5 جو ہے تبدیلی کی صورت میں فوراً مطابقت پیدا کر لیتے ہیں، یہ ہر فن مولا ہیں اور اپنی ہمہ گیریت کو استعمال کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ 5 حواس کا عدد ہے، چنانچہ یہ زندگی کے متعلق جوان اور جذباتی ہلچل پر مبنی ماحول کو پسند کرتے ہیں۔ یہ اعصابی دباؤ کی موجودگی میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان میں ٹیم سپرٹ مفقود ہوتی ہیں لیکن یہ دوسروں سے اس کو چھپاتے ہیں۔ 5 جو ہوتا ہے دونوں جنسوں میں یکساں مقبول ہوتے ہیں اور ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیالات کر سکتے ہیں۔ یہ بحیثیت سیلز مین نہایت شاندار ہیں، ذہنی طور پر تیز اور گفتار کے جو ہے غازی، یہ ہمیشہ کاموں کو تیز تر رفتار سے سر انجام دینے کے طریقے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ٹریول سے لگاؤ کی وجہ سے آسانی سے ایک سوٹ کیس سے زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ ٹور پسند ہوتے ہیں، گھومنا پھرنا یہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دوسروں کے معاملے میں متجسس، یہ زیادہ معلومات سے محروم نہیں رہتے۔ چالاک اور تجزیہ کرنے والے، یہ دوسروں کو جانچنے میں غلطی نہیں کرتے اور ان کو ویسے ہی تسلیم کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرتے۔ یہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور ناکام ہونا پسند نہیں کرتے، لیکن دوسروں سے مدد لینے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، ہمیشہ خوش طبع اور دوسروں کو متحرک کر سکتے ہیں۔ منفی پہلو کیا ہیں؟ یہ عیاش طبع ہوتے ہیں اور بے صبرے ہوتے ہیں۔ اگر یہ غیر متوازن ہو تو ان کے طرز بدوباش میں بلا روک ٹوک جنس، منشیات، شراب نوشی شامل ہو جاتی ہے۔
یہ بہت زیادہ رسک لیتے ہیں اور اکثر ملازمت تبدیل کرتے ہیں۔ یہ کسی کیریئر یا پروجیکٹ میں ذہنی یا جسمانی لحاظ سے اتنے زیادہ مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے کہ اسے چھوڑ دیں اور تبدیل کر لیں۔ 5 کا فطری جنسی رجحان اور ہر اول دستے کا رول دیکھا جا سکتا ہے۔ ان میں مارلن برانڈو، اداکاری مک جیگر، گلوکاری آندرے اگاسی، ٹینس اور آزادی کی جنگ لڑنے والے عظیم پاکستانی لیڈر محمد علی جناح۔ 5 کی مقبولیت کا منفی رخ ایڈولف ہٹلر میں دیکھیے ملکہ ترنم نور جہاں، ظہیر الدین محمد بابر۔ تو یہ جو ہے لائف پاتھ 5 رکھنے والے لوگ ہیں رائٹرز کا، جن کا مطلب ہم نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ لائف پاتھ جو 6 ہے یہ ٹیچر استاد ہوتے ہیں۔ ذمہ داری سے لطف اندوز ہونا سیکھنا، تخلیق کاری پیدا کرنا اور ہم آہنگی پیدا کرنا۔ کلیدی الفاظ میں ہم کہیں گے ہم آہنگ، تخلیقی کار، متوازن، ذمہ دار، انصاف پسند، ایڈوائزر، مداخلت کرنے والا، پریشان، بے لاگ۔ 6 جو ہے بہتر متوازن زندگی پسند کرتے ہیں۔ یہ مسلسل ہم آہنگی تلاش کرتے ہیں، خوشگوار اور خوبصورت ماحول کو قدر کرتے ہیں۔ یہ پارٹنرشپ میں کام کرنا پسند کرتے ہیں اور ٹیم کے ممبر کی حیثیت سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں اور جب ان کو اعتبار کے مقام پر فائز کیا جائے تو یہ اس کی سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ ان کی زندگی میں اکثر ان پر ذمہ داری ٹھونس دی جاتی ہے۔ ان کو بے انصافی سے نفرت ہے اور انصاف کے برتاؤ کو پسند کرتے ہیں۔ پسند کا انتہائی وفادار اس لحاظ سے 4 کی طرح یہ دوست زندگی بھر کے لیے بناتے ہیں۔ یہ گھریلو عادت ہے، ان میں گھر سے محبت ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ ایک پرسکون گھریلو زندگی ان کی ضرورت ہوتی ہے اور جب یہ موجود نہ ہو تو غیر متوازن محسوس کرتے ہیں۔ 6 میں بہت زیادہ تخلیقی صلاحیت موجود ہوتی ہیں۔ ان کے منفی پہلو ہیں۔ ان کے دوستوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ مداخلت کرتے ہیں اور ٹانگ اڑاتے رہتے ہیں ہر کے کام کے۔ جنگجوانہ وطن پرستی موجود ہو سکتی ہے، بسیار خوری کا مسئلہ ہو سکتا ہے، رسم و رواج کا پوری طرح پابند اور اخلاقیات کا لمبردار۔ یہ دوسروں کے نقطہ نظر کو دیکھنے میں ناکام رہتے ہیں بلکہ اپنی تخلیق کی طرف اپنے ہی ہر معاملے میں جو ہے وہ ٹانگ اڑاتے رہتے ہیں۔ لائف پاتھ 7 جو ہے یہ ہوتے ہیں انفرادیت پسند۔ انفرادیت پسند میں کیا ہے؟ اپنے ذاتی تجربے سے سیکھنا، علم اور دانائی کا استعمال کرنا۔ روحانی کاملیت پسند، گہری سوچ والا، پراسرار، وجدانی، تجزیاتی، ملتوی کرنے والا، مشورہ قبول نہیں کرتا ایسے لوگ۔ 7 والے جو لوگ ہوتے ہیں روزانہ کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتے ہیں، تھوڑا وقت تنہائی میں گزارے بغیر یہ اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ ان کے ہنر کسی کام میں خصوصی مہارت کے لیے موزوں ترین ہیں۔ ٹیم ورک ان کے مزاج کے بالکل برعکس ہے۔ یہ اکیلے بہترین کام کرتے ہیں۔ کارنامے اور کامیابیاں اکثر حیرت انگیز طور پر وقوع پذیر ہوتی ہیں اور وہ نہیں ہوتے جو دراصل مطلوب ہوتے ہیں۔ 7 وجدانی اور تجزیاتی دونوں ہنر رکھتے ہیں، لیکن یہ اپنے وجدانی پر اعتبار کر سکتے ہیں۔ یہ اپنے خصوصی رفتار سے کام کرنا پسند کرتے ہیں اور پسند نہیں کرتے کہ انہیں کوئی جلدی پر اکسایا جائے۔ کاملیت پسند ہوتے ہیں، یہ ملتوی کرنے والے محسوس ہوتے ہیں جبکہ یہ صرف عمل کرنے سے پہلے کامل حالات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ رازداری سے لمبی مدت تک منصوبہ بناتے رہتے ہیں اور اچانک ضرب لگاتے ہیں۔ تباہ کن طور پر اس لائف پاتھ کے لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ رنگین خواب دیکھتے ہیں۔ یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان پر حکم چلایا جائے اور یہ ہدایات کو اچھے طریقے سے نہیں لیتے۔ اخفۂ راز کے دل دادہ گہرے جذبات کے ساتھ خود کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بآسانی آمادہ نہیں ہوتے، مدد کرنے یا منتقل کرنے کے قابل رکھتے ہیں۔ دلی طور پر یہ جو لوگ باغی ہوتے ہیں۔ 7 جو ہوتے ہیں غیر معمولی اور نئے روحانی عقائد یا مذاہب کی طرف کشش رکھ سکتے ہیں اور حیران کن طور پر اتنا زیادہ تنہائی پسند ہوتے ہوئے بھی یہ پبلک میں بہتر پرفارمنس دے سکتے ہیں۔ منفی اثرات کے ہیں؟ یہ سرد مور اور متکبر نظر ہوتے ہیں، خصوصاً پہلی ملاقات پر۔ کچھ ساتھ دوسروں سے پوشیدہ رہنے کے لیے مسلسل جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ یہ جسمانی مشقت والا کام پسند نہیں کرتے۔ یہ اپنی زندگی کو اپنے لیے اس بنا پر مشکل بنا لیتے ہیں کہ یہ کبھی بھی مشورہ نہیں لیتے
یہ حقائق سے نمٹنے کی بجائے خیالی پلاؤ زیادہ پکاتے ہیں۔ اس میں جو ہے لیڈی ڈیانا اور عالمی شہرت یافتہ پاکستان 10 جناح ایم اے ملک، عظیم سیاسی شخصیات میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی، نیکتیا خیروچیف اور سوسٹن چرچل اور دینا جناح۔ اس کے بعد ہمارا اگلا جو ہے جو لائف پاتھ ہے وہ لائف پاتھ 8 ہے، جو بڑا اہم لائف پاتھ ہے، اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مقاصد طے کرنے والے ہوتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں۔ خود مختاری حاصل کرنا، عالمی ہمت، طاقتور، منظم، انسان دوست، قابل اعتماد، خود مختار، مادہ پرست، لالچی، بے رحم۔ اس لائف پاتھ میں طاقت کے حصول کی جد و جہد اور جنگ سے لطف اندوزی کی اصل زندگی میں اداکاری کی جاتی ہے۔ 8 طاقتور، جفاکش اور ضرورت پڑے تو بے رحم بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ متحرک ہوتے ہیں اور اپنے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ کسی کا محتاج یا دست نگر ہونا پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ خود مختاری کی جد و جہد بہت ضروری ہے۔ الولوازم روحانیت اور مادہ پرستی میں توازن رکھنے کی جو ہے وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہ اپنے لیے زندگی بھر مقاصد متعین کرتے ہیں۔ یہ ایک طاقتور اور خود مختار کا عدد ہیں جو اپنے انعام کی طرف آہستہ آہستہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ مصروف اور بلا کے منظم، ان کے کیریئر مومنٹ کی گھریلو ذمہ داری ہے سے زیادہ اہم ہے۔ یہ انتہا کا عدد ہے، کامیابی یا ناکامی۔ یہ خوبصورت نظر آنا پسند کرتے ہیں، چنانچہ وضع قطع ضروری ہے۔ یہ آسانی سے دوسروں کو دھمکا لیتے ہیں۔ سپورٹس اور ورزش کے متعلق صلاحیت عموماً پائی جاتی ہے۔ جب متوازن ہوں تو یہ انسان دوست ہوتے ہیں اور لوگوں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ مدد کرنے کے بعد ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنا خیال خود کریں۔ یہ عدد کاروباری دنیا میں بہتر کام کرتا ہے، جہاں اس کی خود مختاری اور طاقت چمک سکتی ہے۔ اس کی زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، اس کو عموماً اپنی کامیابی کے لیے سخت جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ منفی پہلو: یہ آسانی سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ اپنے پیاروں سے اظہار محبت کرنے کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور گھریلو معاملات اپنی بہترین صلاحیتیں دکھانے سے قاصر رہتے ہیں۔ جب مادہ پرستی حد سے بڑھ جائے تو یہ بے ضرورت، یہ زیادہ بلند عزائم رکھتے ہیں، یہ بدقسمت نظر آنا شروع کر دیتے ہیں۔ طاقتور شخصیات کی ایک بڑی لسٹ ہے، ہمیں خود اعتمادی کی جھلک نظر آتی ہے۔ جنرل پرویز مشرف، ذوالفقار علی بھٹو، الزبیتھ، سر سید احمد خان اور جین فونڈا، عراقی صدر صدام حسین اور پاکستانی شاعر حفیظ رندی، عبدالحلیم شرر اور سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب۔ اس کے بعد جو ہے لائف پاتھ 9 کی ہم بات کریں گے۔ بنی نوع انسان کا دوست جو ہے کہلاتا ہے ایسا جو لائف پاتھ 9 رکھنے والا شخص ہوتا ہے۔ ہمدردی کرنا سیکھنا، مثال پرستی، تخلیق کاری کو ترقی دینا۔ ہم کلیدی الفاظ میں ہم کہیں گے ہمدرد انسان ہوتا ہے، انسان دوست ہوتا ہے، مثال پرست، رومانٹک، ڈرامائی تخلیقی کار، مقناطیسی کشش رکھتا ہے، مطلون مزاج ہوتا ہے، ارتکاز اور توجہ کی کمی۔ لائف پاتھ 9 والوں کے مواقع لامحدود ہیں، اس لیے یہ عدد 9 اپنے اندر تمام عداد کو سموئے ہوئے ہے۔ مثال پرست 9 دنیا کی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یہ زندگی کو ہر انسان کے لیے آسان بنانا چاہتے ہیں۔ یہ وسیع النظر ہوتے ہیں، متحمل اور خلاف دستور لائف پاتھ ہے۔ 9 جو ہے وہ کرشماتی اور تخلیقی افراد ہیں۔ فنکار کی ڈرامائی طاقت موجود ہے، یہ تحریک، مذاہب، مسالک کے اچھے لیڈر ثابت ہوتے ہیں اور روزمرہ کی زندگی میں مذہب کی ضرورت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ٹریول کا شوق، زیادہ تر یہ گھومنے کا شوق رکھتے ہیں ٹور کے ساتھ۔ یہ جذباتی اور محبت کرنے والے لوگ ہیں اور ہمدردی کا مظاہرہ کرنے میں ملکہ رکھتے ہیں، لیکن مادہ پرستی ان میں زیادہ شوق پیدا نہیں کر سکتی۔ ان کے بہت سے دوست ہوتے ہیں، دوسرے لوگ اس عدد کی مقناطیسی کشش سے متاثر ہوتے ہیں، حساس اور بے صبرے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی آرٹس اور انسانی کلچر، خصوصاً یونانی اور لاطینی کلاسیکل کلچر کو سیکھنے کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ وجدانی صلاحیت ان میں موجود ہے۔ اور ان کے جو منفی پہلو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ بے صبر ہوتے ہیں اور جو ہے مطلون مزاج ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے یہ نقصان کر بیٹھتے ہیں۔
تفصیلات کی طرف توجہ اور زیادہ عملی رویے کی ضرورت ہے۔ یہ کردار شناسی میں کمزور ہیں، چنانچہ ہوشیار لوگ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو غیر ضروری طور پر قربان کر سکتے ہیں۔ 9 لائف پاتھ کی مقناطیسی شخصیت اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو 1965 کے پاکستانی ہیرو فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، 14/5/1907 لائف پاتھ کی انسانی دوستی دیکھنا چاہ سکتے ہیں تو فیض احمد فیض 13/2/1911 اور عالمی شہرت یافتہ گلوکار نصرت فتح علی خان کا لائف پاتھ بھی 9 ہی تھا۔ تو یہ ہمارے جو ہے مین لیڈر تھے۔ تو لائف پاتھ جو ہے وہ 1 سے لے کر 9 تک چلتا ہے۔ تو جو بھائی جو اپنی لائف پاتھ دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی دوست کا، اور سب سے بہترین جو ہے جو شادی شدہ لوگ نہیں ہیں اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس اپنے لائف پارٹنر کا جو اگر وہ ڈیٹ آف برتھ جانتے ہیں تو اس کا لائف پاتھ نکال کر اس کی شخصیت کے بارے میں جو ہے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تقریباً جو ہم نے بیان کی ہے تفصیل، یہ تقریباً 80% جو ہے 80 سے 90% میں کہوں گا کہ لوگوں میں اسی شخصیت کے جو ہے رجحان پایا جاتا ہے، اس میں یہی نکات پائے جاتے ہیں۔ تو ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی شخص کی جو ہے وہ تاریخ پیدائش سے جو ہے ڈیٹ آف برتھ سے ہم اس کے لائف پاتھ نکال کر اس کی شخصیت کے بارے میں بہتر جان سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کے شخصیت کے متعلق جو بھی ہمارے سے علم ہوگا ہمارے پاس، وہ انشاءاللہ آپ کو ہم ضرور مہیا کریں گے، اور انشاءاللہ آپ سے ہمارا تعلق جڑا رہے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔